جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے صوبوں کی بات کہاں تک جائے گی اور اس پینڈورا باکس میں سے ابھی اور کیا کیا نکلے گا اور کتنے صوبے مزید بنیں گے؟ کیا یہ کمیشن اپنا کام کر پائے گا یا نہیں پائے گا؟ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ سینیٹر کامل علی آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ۔ قائد اعظم سے آپ کا تعلق ہے۔ زعیم قادری صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ میرین انور راجہ صاحبہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی۔ زاہد خان صاحب ANP کے سینئر رہنما ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے۔ آغا صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اس کمیشن کے ممبر بھی ہیں، PMLQ سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کمیشن کام کرے گا؟ آج پنجاب اسمبلی نے تو اس کو مسترد کرنے کی قرارداد بھی لے آئے، تو اس کی اب فعالیت کہاں تک رہے گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قومی ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر غیر سنجیدگی تو ہونی نہیں چاہیے، ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے یہ آپ نے دیکھا کہ ایک مطالبہ آیا جنوبی پنجاب کا، پہلے کوئی تقریباً 30-40 سال سے وہ سرائیکی صوبے کا مطالبہ تو وہاں پہ چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد ایک سنجیدہ وہ لسانیت کی بنیاد پہ تھا، اس لیے اس کو پذیرائی نہیں ملی پاکستان میں۔ اور اس جن علاقوں کا وہ تذکرہ کرتے تھے، اگر وہ لسانیت کی بنیاد پہ صوبہ بنتا تو وہ چاروں صوبوں کو ڈسٹرب ہونا پڑتا۔ تو یہ ایک سنجیدہ موو آئی تھی، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ہماری پرویز الہی صاحب کی حکومت جانے کے بعد وہاں پہ پروجیکٹس، میگا پروجیکٹس سے اور چھوٹے بڑے تمام بند ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ایک احساس مرومی تھا، وہ ایک آواز اٹھی اور بڑی پذیرائی ملی۔ ہم نے اس کو لیڈ کیا، ہماری جماعت نے لیڈ کیا، اور الحمدللہ وہ یہاں تک یہ مطالبہ پہنچ گیا کہ وہ کنسنسس ہو گیا تمام لوگوں کے درمیان۔ الٹیمیٹلی پنجاب کی حکومت بھی اس بات پہ قائل ہو گئی کہ صوبہ بننا چاہیے۔ بہرحال اس کے لیے پھر نیشنل اسمبلی میں آواز اٹھی اور وہاں پہ ایک متفقہ ریزولوشن جو ہے منظور ہوا، جس کے بعد جس کے ذریعے مطالبہ کیا گیا صوبہ پنجاب سے کہ وہ اس مطالبے کے اوپر عملی جامہ پہنانے کے لیے کارروائی شروع کرے۔ وہاں سے انہوں نے ایک کی بجائے 2 ریزولوشن منظور کروا کے بھیج دی۔ حالانکہ اگر سنجیدگی رہتی اور ایک ہی صوبے کی بات رہتی تو میرے خیال میں یہ بات اب تک مکمل ہو جاتی، لیکن وہ اب وہاں سے مطالبہ آ گیا کہ ہم اس کمیشن کو ہم نے مسترد کر دیا۔ اب تو یہ ہو گیا نا، اب تو یہ ہو گیا کہ ایک تو یہ کہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ وہاں پہ قراردادیں منظور ہو رہی ہیں کہ خود ہی جو 2 قراردادیں منظور کروا کے بھیجی ہیں اس کے خلاف یہ، اس میں دونوں قراردادوں میں یہ مطالبہ تھا کہ قومی کمیشن قائم کیا جائے، جس کے اوپر حکومت نے تو عملی جامہ پہنا دیا۔ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کے متعلق ایک میسج بھیجا اسپیکر صاحبہ کو، اسپیکر صاحبہ نے کمیشن بنا دیا، اور نامزدگی بھی ان کو پراپر نامزدگی ملی۔ 5 ممبران جو ہے وہ مسلم ان کو شکایت ہے کہ مشاورت نہیں کی گئی، لیڈر آف دی اپوزیشن سے نہیں کی گئی، اور لیڈر آف دی ہاؤس جو چیف منسٹر پنجاب ہے ان کے ساتھ مشاورت ایسے نہیں کی گئی۔ اسحاق ڈار صاحب سے مشاورت ہوئی، وہ سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے رفیق رجوانہ صاحب کا نام بھیج دیا۔ چودھری نثار صاحب کو 2 خطوط لکھے گئے کہ آپ نامزدگی کریں، ان کے میسج دیے جاتے رہے، لیکن انہوں نے نہیں کیے۔ یہ پھر میں پوچھ لوں ذرا زعیم قادری صاحب سے کہ جو پنجاب اسمبلی میں ہوا، زعیم قادری صاحب یہ جو پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا، آپ لوگوں نے قرارداد کے ذریعے اس کمیشن کو مسترد کر دیا گیا، اور ایک قومی کمیشن کہ جو ہر طرح سے نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بات ہوگی، تو اب یہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ کمیشن تو ایک بن چکا وفاق میں، جس وقت بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ کمیشن، تو اب آپ کی جو قرارداد ہے اس نے مسترد کر دیا، تو مستقبل کیا اب ہوگا اس کمیشن کا؟ دیکھیں آسمہ، ایک تو اپنا آغا صاحب نے فرمایا سنجیدگی ہونی چاہیے، یقیناً بہت زیادہ سنجیدگی ہونی چاہیے، اور اگر حکومت اور آغا صاحب کی جماعت، خاص طور پہ جب آغا صاحب پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ میرا ایک تعلق ہے۔ عرض یہ ہے کہ سنجیدگی کی جو بات کی، بہت زیادہ سنجیدگی ہونی چاہیے۔ آغا صاحب نے اپنی بات میں یہ بھی کہا کہ پہلے جو منصوبہ تھا وہ لسانی بنیاد پہ تھا، اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ more effective administrative units which are financially viable۔ ہمارے پہلے دن سے یہ نقطہ نظر ہے کہ صوبہ بننا چاہیے، صوبے بننے چاہیے، لیکن وہ لسانی بنیادوں پر نہیں، صرف زبان کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ان پر پورا ہوم ورک ہونا چاہیے، اس علاقے کی GDP کو دیکھنا چاہیے، اس کے اسٹیٹسٹکس دیکھنے چاہیے، اس کی ریسیٹس
اور ٹیکس کلیکشنز دیکھی جانی چاہیے, اس کی ریکوائرمنٹس دیکھی جانی چاہیے, اور سب سے بڑھ کے جو اضلاع اس صوبے میں شامل ہو رہے ہیں ان کو بھی کنسلٹ کیا جانا چاہیے, اور پھر میجورٹی سے یہ تو آپ کے جو بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن اس پہ زرداری کمیشن کہہ دیا گیا, آپ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم زرداری کمیشن کو مسترد کرتے ہیں اس قرارداد کے ذریعے. کہا گیا کہ اس میں ہمیں بددیانتی اور غیر سنجیدگی نظر آئی. وہ غیر سنجیدگی تب نظر آئی جب زرداری صاحب نے جا کر جنوبی پنجاب میں بیٹھ کر بغیر ان تمام موڈیلٹیز کے اس کی جغرافیائی حدود آج تک تعین نہیں کیا انہوں نے, اور اناؤنس کر دیا کہ ہم سرائیکی صوبہ بنانے جا رہے ہیں, جبکہ بھاولپور اور ملتان دونوں کے لوگ مختلف زبان بھی بولتے ہیں, اور ان کا ایک دوسرے سے یہ شدید اختلاف ہے کہ ان کو ایک دوسرے کے تسلط میں دیا جائے. ہم نے یہ کہا یہ پھر اس پہ ریزرویشنز آپ کے آگے ہم چلتے ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے کمیشن کے فارم ہونے کا اور ان تمام چیزوں کا, دیکھیں بی جب قرارداد یونینمس پاس ہوئی تھی نیشنل اسمبلی میں, تو اس میں ہزارہ صوبے کا بھی ذکر تھا, اور اس میں بھاولپور اور جنوبی پنجاب کا بھی ذکر تھا. جب کمیشن بنایا جاتا ہے اور اس کے ٹی او آرز ٹرمز آف ریفرنس بتائے جاتے ہیں, تو صرف اور صرف ایک صوبے کے بارے میں بات کی جاتی ہے. ہمیں اس پہ اور اس کو صرف اس لیے کہ کیونکہ لیکن جو رانا ثناء اللہ کی قرارداد تھی اس میں صرف 2 صوبوں کا ذکر آپ نے کیا تھا, جنوبی پنجاب اور بہاولپور کو آپ نے کہا تھا. اس میں بھی ہزارہ کا ذکر نہیں تھا, کوٹھوہار کا ذکر نہیں تھا, اس لیے کہ وہ پنجاب کی تھی. جو مرکز میں ہماری قرارداد تھی اس میں ہزارے کا باقاعدہ نام تھا. آپ نے 4 صوبوں کا ذکر کیا. میں ذرا گفتگو میں شامل کر لوں میرین انور راجہ صاحبہ کو, ذرا میں گفتگو میں شامل کر لوں. انہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے, اور تھوڑی بہت گفتگو بھی انہوں نے آپ کی سنی. میں ایک سوال کر لوں پہلے ذرا, جو آپ کے تحفظات ہیں, جو زرداری کمیشن بار بار آپ کہہ رہے تھے, اور ساری نمائندگی ہے تمام سیاسی جماعتوں کی اس میں, تو یہ زرداری کمیشن ہو گیا یا نئے صوبے بنانے کا کمیشن ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, نام جس نے بھی یہ دیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا فیل ہے, وہ دے سکتے ہیں, فریڈم آف سپیچ ہے, اور فریڈم آف عقل بھی ہے اگر تھوڑی سی کر لیں تو. دیکھیے, بات یہ ہے کہ نئے صوبے ڈیمانڈ ہے, وقت کی ڈیمانڈ ہے, علاقے کی ڈیمانڈ ہے. وہاں کی جو قوم ہے وہ ایک عرصے سے اس بات کا نعرہ لگا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا نام اپنا ڈیمانڈ کر رہے تھے, بہت عرصے سے ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو پھر زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں, انہوں نے کئی سال کے بعد ان کا یہ حق تسلیم کیا اور ان کو اپنا نام, ان کی شناخت دے دی, اور میں سمجھتی ہوں ان کا حق بھی تھا. 100 سال سے ایک ایف سی آر کے قوانین تھے, ان کو ختم کیا گیا. 18ویں ترمیم جہاں, تو پھر وہ بھی کہہ دیں کہ وہ بھی زرداری کمیشن تھا. دیکھیے, اگر یہ کہہ بھی دیں تو میں تو اس کو کمپلیمنٹ لیتی ہوں, زرداری کمیشن ٹھیک ہے اگر یہ کہتے ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں آج یہ کمیشن بنایا گیا ہے 8 مئی کو. میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ معاملات, زرداری صاحب گئے ہیں جنوبی پنجاب, وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا, اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی, اور وہ قرارداد میجورٹی سے اس کو تسلیم کیا گیا. پھر پنجاب میں یونینمس, ان کے کہنے پہ پیپلز پارٹی بھی تمام لوگ تھے, وہاں پہ قرارداد پیش کی گئی کہ, اور کہا گیا کمیشن بنایا جائے. اب جب کمیشن کی تشکیل دے دی گئی ہے, میرے بھائی کو پتا ہوگا قرارداد کیا ہے, کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ اور بہاولپور کا صوبہ. جی میں اس کی بات کر رہی ہوں. تو ابھی دیکھیے, ابھی جو یہ کمیشن بنایا گیا ہے یہ انہی کی ڈیمانڈ پہ, جب ان کی جو 8 مئی والی 8 مئی 2012 کی جو قرارداد ہے اس پہ کمیشن بنایا گیا ہے. اور پراپر کل ان کا تھا کہ جی ریپریزنٹیشن نہیں دی گئی, آج ایک نیا لے کے آ گئے ہیں. میں سمجھتی ہوں, دیکھیں یہ مسترد کریں یا نہ کریں, کمیشن بن چکا ہے اور کمیشن اپنا کام کرے گا. یہ کام ہو ہی جانا ہے آسماں, صوبے نے بننا ہے. اور ان کا فیل یا ان کا عمل اب قوم دیکھ رہی ہے, عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ کس طرح اس پہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بغیر نہیں کر سکتے, کہ ان کے صوبے میں ان کی نمائندگی, ان کی اسمبلی میں اس کمیشن کو مسترد کر. ہم تو چاہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اس کمیشن میں بیٹھیں. یہ پاکستان کا ایک, میں سمجھتی ہوں, نمائندگی ہے. اور اس میں تمام کل ان کا ایک اعتراض تھا کہ جی باقی اے این پی اور ایم کیو ایم کیوں بیٹھیں. بات یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی سے جب یہ قانون پاس کیا جائے تو کیا اس میں اے این پی اور باقی جماعتیں
जमातें उसमें वोट नहीं डालेंगी। देखिए रोज कोई नया इशू लेके आ जाते हैं, नॉन सीरियस ये है या हम हैं? संजीदगी शायद दोनों तरफ से नहीं। आगा साहब मुझे कानूनी पहलू बता दें, अगर सूबे की मुतलका सूबे की असेंबली कमीशन को मुस्तरद करती है तो उस कमीशन की कानूनी और आईनी हैसियत क्या होगी फिर? देखें, पहले तो बात यह है कि ये भी एक प्रोसेस था कि पहले कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर की, उसमें सिर्फ एक सूबे की बात थी। जो कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर हुई वहाँ पे सिर्फ एक सूबे की बात थी और वो जनूबी पंजाब था। और इन्होंने 4 सूबों की वहाँ पे दे दी थी कि 4 नए सूबे बनाए। वहाँ पे इन्होंने इसको अब जो आम अल्फाज है उसमें ये पंडोरा बॉक्स कहते हैं, आपने इस्तेमाल किया। आज ही उन्होंने एक और सूबे की बात कर दी है। मतलब ये सारी चीजें, फिर ये है कि मेंबरशिप नहीं दे रहे। भाई आपके 5 मेंबर होंगे, 14 मेंबरों में से अगर 5 मेंबर एक जमात को दिए जा रहे हैं तो उसको कितनी अहमियत दी जा रही है। मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वाकई ये संजीदा है तो ये मौका है उस इलाके के अवाम की खिदमत करने का, और ये मसला इसको इस तरह खराब ना किया जाए। कौमी मामला है। बैठे देखिए, आज भी कमीशन की मीटिंग थी और फिर परसों फिर होनी है मीटिंग, कल भी थी, आज भी थी, परसों होनी है। तो वहां पे अगर 10 मेंबर बैठ रहे हैं आके, तो आपके भी 5 मेंबर अगर बैठेंगे तो फिर मसला शायद हल हो सकता है। वहां पे अपनी रिजर्वेशन भी बताएं, आपको कोई अगर एतराज है वो भी आके वहां पे बात करें। ये सियासत इस तरह नहीं होनी चाहिए कि एकदम आप देखें वहां पे ख्वातीन के साथ पंजाब में क्या हो रहा है, गालम गलोच हुई, मारा पीटा गया है। इस तरीके से असम्बलियों के अंदर शायद फिर ऐसे सूबे बंद भी नहीं सर सकते, माहौल ऐसा बना देंगे तो फिर वो ठीक है ना। फिर जो आने वाले हैं फिर आगे कहते हैं कि सियासतदान जो है वो इस काबिल है ही नहीं कि वो मसाइल को कौमी इश्यूज के ऊपर। जाहिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमाई ANP के, आपको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद खान। जी फाइन, शुक्र अल्लाह का। ये आपके हवाले से कह रहे हैं कि चौधरी निसार साहब का मैं हवाला दूंगी कि ANP दुम छल्ला बन चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। क्या ये अल्फाज ठीक है, ये मुनासिब अल्फाज है? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और इस तरह की वो बात उनको करनी चाहिए एक जमात के बारे में। और आपके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है कि जी आपको क्यों नुमाइंदगी दे दी गई इस कमीशन में? देखिए असमा जी, मुझे समझ नहीं आता है कि चौधरी निसार साहब क्या करना चाहते हैं। नवाज शरीफ के लिए कोई साफ करने किसी पॉलिटिकल पार्टी का रहने देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि इस मुल्क में कोई भी पार्टी सोलो फ्लाइट नहीं कर सकती है। लेकिन खुद तो देखिए, ये तो उस वक्त बात करनी चाहिए थी चौधरी निसार को और उसकी पार्टी को सोचना चाहिए था जब पंजाब असेंबली में करारदाद पास हो रही थी। वहां पे तो हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। हमारी पार्टी का बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां पे कोई नुमाइंदगी नहीं है। अगर हम पंजाब के अंदर इंटरफेरेंस करते तो फिर चौधरी निसार साहब का हमारे ऊपर तनकीद जायज था। लेकिन देखिए, जब आपके आईन ये कहता है कि कोई भी प्रोविंशियल असेंबली अगर कोई भी करारदाद पेश करके भेजते हैं पार्लियामेंट में या सदर के पास, तो सदर के पास फिर कोई जवाब नहीं है कि वो पार्लियामेंट में वो उसको न भेजे। अब उस वक्त जब बात हो रही थी तो चौधरी साहब को चाहिए थी, उसकी पार्टी स्टेप हो गई थी उस वक्त। उसको समझ नहीं आई थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और इसकी असम्बली ने खुद अपने हाथ पांव काट के प्रेसिडेंट को और पार्लियामेंट को दे दिया। अब उसमें हमारा क्या कसूर है? देखे, हम पे वो इतराज कर रहे हैं या MQM पे इतराज कर रहे हैं या मौलाना साहब की पार्टी पे इतराज कर रहे हैं। तो क्या इस मुल्क के अंदर जब 18 अमेंडमेंट पास हो रहा था तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी कर रहे थे या सारे मुल्क के पॉलिटिकल पार्टी मिलके थे? आपको याद होगा हमारे सूबे का नाम था जिसपे मियां साहब को इतराज था या उसकी पार्टी को इतराज था, और उसने खैबर साथ लगाया। उनके खैबर के हम फेवर में नहीं थे, हम तो सिर्फ फौफा चाहते थे ना। लेकिन कंसेंसस के साथ हुआ ऐसा। लेकिन हमने कंसेंसस, इनकी बात मानी, हमने कहा चलो कंसेंसस से एक बात चले। मतलब समझ नहीं आते, अगर वो इस चीज को नहीं मानते हैं या पंजाब का सूबा बनना नहीं चाहते तो उसके पास और तरीका है। नून लीग ओपन मुखालिफत कर ले। लेकिन ये कि किसी को गाली देना और ये कि जी एनपी ने अपना रास्ता छोड़ रहे, तो एक बात में वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम माशाल्लाह के पैदावार नहीं है। हम एक पॉलिटिकल स्ट्रगल से आई है और हमारे पॉलिटिकल स्ट्रगल, हमारे जो बुजुर्गों ने जो रास्ता अख्तियार किया था हम उस पे नशकदम पे चल रहे। अगर हम माशाल्लाह के पैदावार होते तो शायद हम कभी इधर और कभी इधर हो सकते थे। मैं बिल्कुल, हम ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद ये बात करेंगे कि कमीशन फिर काम करेगा नहीं करेगा। नून लीग पे मैं बिल्कुल आपको बुलाया, बिल्कुल आपसे जवाब लूंगी। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।